نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في فرائض الغسل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درس فقہ میں آج جو عنوان گفتگو ہے وہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور غسل کی سنتیں کیا ہیں۔ فرائض کا معنی یہ وہ اہم امور ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو بندہ اس ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا، یعنی اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور یہ ٹوٹل 11 چیزیں ہیں۔ غسل میں 11 چیزیں کرنا فرض ہے۔ جب تک یہ 11 مکمل نہیں ہوں گی غسل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بال بھی خشک رہ جائے، ایک بال، اور اس کا اگر بعض حصہ بھی، یہ تو خیر بعض کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں تو ایک بال کا، لیکن اگر بال بھی وہ مکمل بال ہوگا نا تو اس کا اگر کچھ حصہ بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ اور جنابت سے اور حیض و نفاس سے غسل کرنا فرض ہے بندے پر، اور انشاءاللہ کے مسائل آئیں گے کہ جب آدمی پر غسل فرض ہوتا ہے تو کیا کیا کام وہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ جب کسی انسان پر غسل جنابت اس کے لیے ضروری ہو جائے تو وہ اس ذمہ داری سے جلد از جلد فارغ ہو، کیونکہ اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی آدمی جنبی ہو اور اس نے ابھی تک غسل نہ کیا ہو۔ جب گھر والے وہ غسل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں اس گھر میں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسے جلد از جلد اس ذمہ داری سے بری ہو جانا چاہیے، جلدی غسل کر لینا چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ میں ان کی تفصیلات عرض کرتا ہوں۔ علماء محققین یہ فرماتے ہیں، جو علماء محقق ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یوں تو غسل میں ایک ہی فرض ہے، پوری باڈی کو دھونا، لیکن اگر اس کی اہمیت کو دیکھا جائے، تفصیلات کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 11 چیزیں بنتی ہیں۔ ان 11 چیزوں پر جب تک وہ پانی اوپر سے گزرے گا نہیں، پانی پہنچانا ایک ہے، کسی جگہ پر پانی پہنچا دینا ایک ہے، وہاں سے پانی کا بہا دینا۔ پانی پہنچانے سے غسل یا وضو نہیں ہوتا، پانی بہانے سے وضو یا غسل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجیے، فرق ہے پانی کا پہنچانا اور پانی کا بہانا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ غسل یا وضو تب ہوتا ہے کہ جب وہ اعضاء کے جن اعضاء کا دھونا ضروری ہوتا ہے وہاں سے پانی بہہ جائے۔ پانی پہنچ جانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں۔ عموماً ہم 3 فرض بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں نے پہلے عرض کر دیا، جب اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آدمی پڑھے گا تو فرض بنیادی طور پر ایک ہی ہے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے 3 بھی کہے جاتے ہیں، اور اگر ڈیٹیل بیان کی جائے تو اس کے یہ ٹوٹل 11 چیزیں فرض بنتی ہیں۔ تو فرض کا معنی بھی میں نے عرض کر دیا کہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز رہ گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ابھی ادا نہیں ہوئی، ابھی غسل نہیں ہوا، اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ غسل الفم، پہلا فرض ہے منہ کا دھونا، یعنی منہ کے اندر کا حصہ جہاں دانت ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، اس کو خوب وہ گلا کے جہاں سے یہ نرمی شروع گلا شروع ہو جاتا ہے وہاں تک اس کو خوب
دھونا۔ اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اس کو پہلے جدا کرنا، اور دانتوں کے جو اندر سوراخ ہے ان سوراخوں سے بھی پانی گزارنا ضروری ہے، کیونکہ مضمضہ کا معنی ہی حرکت ہے کہ آدمی منہ میں پانی ڈالے اور اس کو خوب حرکت دے، طاقت کے ساتھ، جیسے پریشر کے ساتھ، تو اس کو دے کے تاکہ پانی دانتوں کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں وہاں سے بھی پانی گزر جائے، اور زبان کے نیچے سے، زبان کے اوپر سے، ہر طرف سے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، کبھی کبھی گم یا کوئی چیز دانتوں کے اوپر، ایک ہے یہ میل کچیل جو جم جاتی ہے، تہ جم جاتی ہے، اس سے تو غسل ہو جائے گا، لیکن یہ جو ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ دانت کے اوپر لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی مٹھائی ہے یا کوئی گمز ہیں یا کوئی ایسا کھانا ہے یا کوئی ایسی چکناہٹ ہے جو پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دیتی، اس کے ہوتے ہوئے غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب آدمی، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا والانف، ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ جو ناک کا نرم حصہ ہے اور جہاں سے ہڈی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک یہ پانی چڑھانا فرض ہے۔ وضو میں سنت ہے اور غسل میں یہ فرض ہے۔ اگر اس پر کوئی چیز جمی ہوئی ہو، جیسے جب یہ ہمارے جو نکلتا، کبھی کبھی وہاں پر جس کو ہم بلے کہتے ہیں یا بوگیز کہتے ہیں انگلش میں، تو بچے، تو اگر وہ تو ان کا اکھیڑنا یہ فرض ہے۔ پہلے آدمی ان کو اپنے ناک سے جدا کرے، کیونکہ جو بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے پانی کے پہنچنے میں انسان کی جلد تک، تو اگر وہ ان کے موجودگی میں اگر غسل آدمی کرے گا اور وہ وہیں ہیں اور ناک میں پانی چڑھا بھی دیا تو ظاہر بات ہے پانی وہاں تک تو نہیں پہنچا، تو ان کو اکھیڑ کر الگ کر کے۔ اسی طرح آج کل تو یہ سلسلہ کم ہو گیا، لیکن بہرحال پھر بھی خواتین یہاں ناک میں جو سوراخ کرتی ہیں زیور وغیرہ کے لیے، تو جب سوراخ ہو جائے تو یا کوئی مرد ہو یا عورت ہو تو اس سوراخ سے بھی پانی گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کا وہ حکم نہیں ہے، وہ ظاہر جسم والا حکم ہو جائے گا۔ اور پورے جسم کو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، اس کے ہر حصے سے کم از کم ایک مرتبہ پانی کے قطرات وہاں سے بہہ جائیں، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بھی جسم کا حصہ رہ گیا اس پانی کے بہہ جانے سے، اگرچہ ایک بال یا ایک ناخن ہی کیوں نہ ہو، تو غسل یہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح داخل کلفۃ لا عسر فی فسخھا، ایک آدمی آج ہی مسلمان ہوا ہے، اس کا ختنہ تو ابھی نہیں ہوا، یا کسی آدمی نے سستی کی وجہ سے اپنے بچے کا ختنہ کرایا ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہے اور وہ بالغ ہو گیا ہے، تو غسل تو اس پر فرض ہو جائے گا۔ اس کے پر وہ جو زائد گوشت ہوتا ہے مرد کے اعلی تناسل پر، جس کو کاٹا جاتا ہے جب ہم ختنہ کرواتے ہیں، اگر وہ موجود ہو تو اس گوشت کے پیچھے ہٹا کر جو باقی والا حصہ ہے اس کو دھونا بھی فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے اس کے ساتھ مل گیا ہو، کہیں ہو سکتے ہیں، امکانات موجود ہیں، تو پھر اس کا پیچھے کرنا ضروری نہیں ہوگا، ورنہ اس کا پیچھے کرنا ضروری کر کے اس کو بھی اندر باہر سے دھونا فرض ہے، اور ختنہ جلدی سے جلدی پھر کرا لینا چاہیے۔ وسرتین، یہ تو ہر مرد عورت کا مسئلہ ہے جو انسان کی ناف ہے۔ لوگوں کے بعض نافیں بہت گہری ہوتی ہیں، بعض کی اتنی گہری نہیں ہوتی، اس کے اندر پانی پہنچانا اور اس کے ہر حصے کو اندر سے دھونا یہ فرض ہے۔ مثلا اگر آپ شاور کے نیچے ہیں، پانی سے آپ سر پر آ رہے ہیں اور پورا پانی ادھر سے گزر جائے گا اور وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، تو اس لیے غسل کرنے والے پر فرض ہے کہ وہ
یقین حاصل کرے کہ پانی میرے ناف کے اندر کے ہر حصے تک پہنچ چکا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناف کے اندر کچھ گندگی جمع ہو جاتی ہے، عرصہ دراز تک توجہ نہ کرنے سے، اس کو صاف نہ کرنے سے کافی ساری گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے ادھر۔ اس کو یہ خیال کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ وہ گندگی رکاوٹ بن رہی ہے جسم تک پانی پہنچنے میں، تو اس کو صاف کرے پہلے، تاکہ جو پانی ہے یہ انسانی جسم تک، انسانی جلد تک پہنچ سکے۔ یہ فرض ہے۔ وَسُقْ بِن غیر مندم، کان کے اندر سوراخ کی کرتے ہیں مرد بھی، کہیں کہ حالانکہ مردوں کے لیے جائز تو نہیں ہے لیکن کرتے ہیں، یہ جو کیا پہننے کے لیے مندریاں یا کئی قسم کے جو زیورات وغیرہ۔ اسی طرح خواتین، ان کے لیے تو جائز اچھا ہے بلکہ مستحب ہے ان کے لیے، تو ان سوراخوں کے اندر اگر وہ مل نہ گئے ہوں، کبھی کبھی زیادہ دیر زیور نہ پہننے سے وہ دوبارہ آپس میں مل جاتے ہیں، اگر مل نہ گئے ہوں تو ان سوراخ کے اندر کے حصے کا دھونا اور وہاں سے پانی کا گزارنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ جو جوڑا ہوتا ہے خواتین، جس کو میڈیم بھی ہم کہتے ہیں، اور بھی کئی الفاظ ہیں اس کے لیے، چوٹی بھی، اگر وہ چوٹی ہے اور مضبوط باندھی ہوئی ہے اور اس کو باندھنے میں، دوبارہ باندھنے میں تکلیف ہے، تو خواتین کے لیے اس کو نہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ فرض ہے کہ اس بات کی انہیں تسلی ہو جائے کہ پانی ان کے ہر بال کی جڑ تک پہنچ چکا ہے۔ آج کل کچھ فیشنیبل مردوں نے بھی چوٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں عورتوں والا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو خواتین کی وضاقت اختیار کرے، اور ایسی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں والی شکل و شباہت اختیار کریں۔ یہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں گزشتہ ایک درس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی چیز کا جائز نجائز حلال حرام ہونے کا الگ مسئلہ ہے، اور اس کے احکام، اس عمل پر کسی حکم کا مرتب ہونا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو جب ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم سارے مسائل کو چھیڑ دیں ایک جگہ پر۔ میں نے یہ پہلے بات کی ہے، تو یہ بات فقہ کے لیسن میں یاد رکھنے کی ہے، چونکہ بعض اوقات ایک حکم بیان ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ اس میں دوسری چیزیں مکس کر کے دیکھتے ہیں تو پھر تعجب ہوتا ہے۔ بھائی یہ تعجب والی بات نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر اپنی چوٹی، اپنی میڈیاں اور اپنا وہ یعنی جوڑا نہ بھی کھولیں، لیکن اس بات کی تسلی ہو جائے انہیں، ان کا یقین ہو جائے دل میں کہ میں ہمارے جسم سر کے ہر بال سے اور اس کی جڑ سے پانی گزر چکا ہے، تو پھر تو ان کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے چوٹی نہیں بنائی ہوئی، مینڈیاں نہیں کی ہوئی، جوڑا نہیں بنایا ہوا، اور بال جو ہی کھلے ہوئے جیسے عموماً آج کل عورتوں کے ہیں، تو ان کے لیے ان بالوں کو بھی دھونا ضروری ہوگا، جڑوں کے سوا۔ اب اس سر کے بالوں کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پر، چاہے مرد کے بال ہوں یا عورت کے بال ہوں، ان بالوں کو بھی دھونا فرض ہے، ان کے جڑوں تک، تسلی کرنے کے پانی ان کے جڑوں تک بھی پہنچا ہوں۔ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے اگر مینڈیاں کی ہوئی ہیں یا چوٹی رکھی ہوئی ہے یا کوئی جوڑا یا کوئی اس قسم کے کوئی ہے مسئلہ، تو ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ سر کے بال یہ زینت ہیں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے داڑھی بنائی ہے، اور عورتوں کے لیے سر کے بال ہیں زیب و زینت کے لیے۔ مردوں کے لیے سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا ہی زیب و زینت ہے، ان کو لمبا رکھنا یہ کوئی زیب و زینت نہیں ہے مرد کے لیے، بلکہ وہ الٹا عجیب سے نظر آتے ہیں۔ تو ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے اسی طرح
اسی حالت میں ہوں اور مرد غسل کرے، نہیں، اس کے لیے فرض ہوگا، ضروری ہوگا کہ اپنی چوٹی یا مینڈی کو کھولے اور تمام بالوں کے جڑ سے لے کر اس کے بال کے ہر حصے پر سے پانی گزارے۔ تو 8واں یہ ہے کہ جو داڑھی ہے، اس کی جو جلد ہے، اس کی جو کھال ہے، چاہے داڑھی گھنی ہو یا پتلی ہو، جو بھی ہو، اس جلد تک اور داڑھی کے ہر بال پر سے پانی کا گزارنا فرض ہے۔ اگر کوئی بھی بال، اس میں یہ دیکھیں، اس میں بھی ایک بہت بڑی مرد اور عورت دونوں کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ وجہ کہ جب ہم اس طرح سے پانی گزاریں گے، اوپر سے شاور کا پانی آئے گا، تو یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ خشک رہ سکتا ہے۔ تو یہ احتیاط ہے کہ جب مرد یا عورتیں دونوں غسل کریں، اور جہاں ظاہر بات ہے پانی تو سارا پانی ڈالا جائے گا، تو اس وقت یہ جو تھوڑی کے نیچے والا حصہ ہے، اس کو میک شور کریں کہ وہاں سے پانی گزر جائے۔ مردوں کو ذرا احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے عورتوں کی نسبت، کیونکہ ان کی داڑھی ہے اور داڑھی پانی میں رکاوٹ بن سکتی ہے، تو وہ، لیکن عورتیں اگرچہ ان کی داڑھی تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ شاور کریں گی تو نیچے پانی نہیں جائے گا۔ تو اس حصے کا، اسی طرح کان ہے، کان کے جو پیچھے والا حصہ ہے یا جو کان کا ظاہری حصہ ہے، کان کے اندر پانی کا پہنچانا فرض نہیں ہے، لیکن جو باہر کا جتنا بھی حصہ ہے تمام حصوں پر سے پانی کا گزارنا فرض ہے۔ اسی طرح مونچھیں ہیں، مونچھ اگرچہ حکم یہ ہے کہ ان کو پاس کیا جائے، لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی اس کی کھال تک، جلد تک اور اس کے بالوں کو ہر طریقے سے دھونا یہ فرض ہے۔ اور حاجب، یہ جو بویں ہیں، ان کے بالوں اور ان کی کھال تک یہ فرض ہے، خاص خیال رکھے جہاں بال اگے ہوتے ہیں۔ اور جو انسان کی شرمگاہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا جو باہر والا حصہ ہے، کیونکہ باہر والے حصے سے مراد ہے کہ جب وہ آدمی بیٹھتا ہے تو جو حصہ باہر رہتا ہے وہ اس کا باہر والا ہوگا، جو اندر جب کھڑے ہوں تو وہ اس کا اندر والا حصہ ہوتا ہے۔ تو بیٹھنے کی جب ہم قضاء حاجت کرتے ہیں تو بیٹھنے کی پوزیشن میں جو ہمارا حصہ جسم کا کھل جاتا ہے وہ ظاہر ہے، اور اس کی بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جو بغلیں ہیں، جب آدمی اس طرح بازو کرتا ہے تو بغلیں چھپ جاتی ہیں، تو یہ جو بغل ہے اس کا خاص خیال رکھ کر میک شور آدمی کرے کہ میرے بغلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے۔ اسی طرح جہاں دو ٹانگیں آپس میں ملتی ہیں ان جگہوں کا آپس میں یعنی تسلی کرے انسان۔ اسی طرح خواتین کی چھاتیاں ہیں، ان چھاتیوں کو اٹھا کر، اس طرح مردوں کے لیے جو خصیتین ہیں ان کو اٹھا کر تسلی کر لے۔ اسی طرح پاؤں کی دونوں انگلیوں کے جو درمیان کا مسئلہ، اور یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں جو دو، اس کے لیے نبی وسلم خاص تاکید ہے کہ جب، اور آج تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں حکومت بھائی جب دو تو یہ اس کے درمیان کے حصے کو، بھائی یہ تو آج کہنے لگے نبی وسلم 1400 برس پہلے تاکید فرما دی ہے اس چیز کی۔ یہ سب چیزیں جو غسل میں نے 11 چیزیں فرض ہیں، اور یہ ہر مسلمان کو ان پر خصوصاً توجہ دے کر غسل میں یہ یعنی ان چیزوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ غسل کرے۔ اب جو چیزیں غسل میں سنت ہے کہ ان کی میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی تو غسل کے فرضیت ان سے ادا ہو جائے گی، لیکن غسل کرنے کے جو ثواب ہے اور جو اس کی پرفیکشن اور کمپلیشن ہے اس کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک انسان یہ کام نہ کرے۔ سب سے پہلا یہ ٹوٹل 12 چیزیں ہیں، اور بعض علماء نے 17 بیان کی ہیں، بعض نے 12 بیان کی ہیں۔ پہلی ہے غسل میں جانے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پڑھے آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ قرآن حکیم کی تلاوت کی نیت سے نہیں، کیونکہ بسم اللہ قرآن کا بھی حصہ ہے، اور قرآن حکیم کی کوئی آیت پڑھنا حالت جنابت میں جائز درست نہیں ہوتی، تو یہ بسم اللہ برکت کی نیت سے آدمی پڑھ کر
اس کے بعد نیت کرے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ آپ کے نزدیک نیت فرض ہے۔ جب تک انسان نیت کے ساتھ غسل نہیں کرے گا تو اس کا غسل ہی نہیں ہے، اور اس کی بڑی بحث ہے ان کے ہاں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما الاعمال بالنیات، عمل نیت ہی سے عمل بنتا ہے، جب نیت کے بغیر کوئی کام کیا جائے تو وہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ البتہ احناف کے نزدیک نیت فرض تو نہیں ہے، لیکن نیت کرنا سنت ضرور ہے کہ آدمی کو نیت کرے۔ اچھا نیت کیا کرے جی؟ نیت علماء نے فرمایا یوں بھی کر سکتے میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا مجھے حکم ہے غسل کرنا، میں وہ فرض کی ادائیگی کرنے لگا، یا اس حالت میں جس حالت میں میں ابھی ہوں، اس حالت میں جو مجھ پر شریعت کی پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ آدمی اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو چھو نہیں سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جو پابندیاں ہیں شریعت کی، میں یہ غسل اس لیے کرنے لگا ہوں کہ میں اس حالت سے حالت طہارت میں چلا جاؤں گا، اور میرے لیے وہ شریعت کی پابندیاں جو اس حالت میں وہ اٹھ جائیں گی، اور یہ سارا کام میں اللہ کے رضا کے لیے کرنے لگا ہوں۔ یہ نیت کر کے غسل کرنا یہ سنت ہے، اور یہ وضو میں بھی ایسے ہی ہے، غسل میں بھی ایسے ہی ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن میں بلکہ تقریباً ہر کام میں نیت جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے، اگرچہ وہ کام مستحب درجے کا کیوں نہ ہو، اور بلکہ جواز کے حد تک کا کیوں نہ ہو، جیسے انسان کی نیت کرے گا ایسا ہی اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب۔ مثلا پانی پینا ہے جی، پانی تو نو کو یہ مستحب عمل بھی نہیں ہے، چائے پینی یہ مستحب عمل بھی نہیں ہے، کھانا کھانا یہ مستحب، یہ ایک جائز عمل ہے۔ اگر نیت انسان کرے کہ میں پانی پینے اس لیے لگا ہوں کہ پیاس بجھے گی، میرے لیے عبادت میں دل لگے گا، ٹھیک ہے نا، مجھے میرے جسم میں قوت طاقت آئے گی، میں اس کو اچھے اللہ کے کاموں میں، اللہ کے رضا کے لیے نیکی کے کاموں میں صرف کروں گا، تو یہ نیت کرنا یعنی سنت ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ ہمہ وقت زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی نیت ہر کام میں کرے، ہر جائز کام میں نیت کی اچھی نیت اپنے رکھے، اور اسے انشاءاللہ العزیز اس کو بہت زیادہ دینی بھی دنیا کا بھی ہر قسم کا فائدہ ہوگا۔ غسل الیدین